تلنگانہ کے سنگریڈی ضلع کے کامکولے گاؤں میں نامعلوم افراد نے عیدگاہ کے احاطے کی دیوار کو منہدم کر دیا۔ مقامی باشندوں کے مطابق مذکورہ عیدگاہ تقریباً 150 سال پرانی ہے اور گاؤں کے مضافات میں 4.3 ایکڑ اراضی پر پھیلی ہوئی ہے۔ سنگریڈی ضلع کی عیدگاہ میں مقامی مسلمان بڑی تعداد میں عید کی نماز میں باقاعدگی سے شرکت کرتے ہیں۔ رہائشیوں نے حال ہی میں عیدگاہ میں دیوار تعمیر کی تھی، جسے مبینہ طور پر اتوار کی صبح تقریباً 3 بجے نامعلوم افراد نے منہدم کر دیا۔ مقامی مسلمانوں نے صبح عیدگاہ کی دیوار منہدم ہونے کی پولیس کو اطلاع دی، جس کے بعد سنگریڈی پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے مصروف تحقیقات ہے۔ محبوب نگر پارلیمنٹ کی رکن ڈی کے ارونا کی سالگرہ کے موقع پر بی جے پی کے ضلعی صدر پی رامنجلو کی زیر نگرانی ایک میگا خون کا عطیہ کیمپ کا انعقاد کیا گیا تھا۔ بی جے پی رہنما ڈی کے سنگیتا ریڈی نے اس میگا خون کیمپ کا افتتاح کیا۔ نوجوان شہری اور منڈل کے رہنماؤں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور 52 یونٹ سے بھی زائد خون کا عطیہ کیا۔ خون کا عطیہ کرنے والوں کو اسنادات بھی پیش کیے گئے۔ آج گدوال ضلعی مرکز کے گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول اور گورنمنٹ جونیئر کالج میں قائم کردہ نیٹ امتحانی مراکز کا ڈسٹرکٹ کلیکٹر بی ایم سنتوش نے ڈسٹرکٹ ایس پی نواس راؤ کے ہمراہ اچانک معائنہ کیا۔ امتحان کے انعقاد کے طریقہ کا اور طلباء کی حاضری کی تفصیلات حکام سے دریافت کی۔ انہوں نے امتحان کے انعقاد کے عمل کا بغور جائزہ لیا اور اس بات کا مشاہدہ کیا کہ قواعد و ضوابط پر سختی سے عمل کیا جائے اور کئی تجاویز بھی پیش کی۔ انہوں نے کہا، رہنمائانہ خطوط پر عمل کرتے ہوئے امتحانات کو آسانی سے منعقد ہونا چاہیے۔ جگتیال کے اناپورنا چوراہے پر ایک بڑ کا درخت سڑک پر گر گیا۔ وہاں کھڑا ہوا ایک آٹو، ایک موٹر سائیکل تباہ ہو گئی اور 2 لوگ بھی زخمی ہو گئے۔ انہیں جگتیال کے سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا۔ درخت گر جانے سے سڑک پر ٹریفک کچھ دیر کے لیے خلل پیدا ہو گیا تھا۔ پولیس نے ٹریفک کلیئر کروائی۔ بودھن میں قائم کیے گئے نیٹ ایگزام کے لیے 2 مراکز قائم کیے گئے تھے۔ ایک گورنمنٹ جونیئر کالج اور دوسرا سینٹر گورنمنٹ ڈگری کالج بودھن تھا۔ ان مراکز پر اسسٹنٹ کمشنر پولیس بودھن سنواس، سرکل انسپکٹر پولیس بودھن وینکٹ نارائنا اور تحصیلدار بودھن وٹل کے علاوہ دیگر عہدیداروں نے امتحانی مراکز پر پہنچنے والے طلباء کی رہنمائی کی۔ جونیئر کالج سینٹر پر ایک طالبہ اور ڈگری کالج میں 2 طلباء امتحانی مراکز پر تاخیر سے پہنچے، جنہیں امتحانی مرکز میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی۔ امتحانی سینٹر پر تعینات عہدیداروں نے ایک طالبہ کی جانب سے لاکھ منتیں کرنے کے باوجود بھی داخلے کی اجازت نہیں دی، جس پر طالبہ اپنے آنسو نہیں روک پائیں۔ جگتیال ضلع کوڑمیال منڈل ناسپلی جے این ٹی یو کالج میں 2 نیٹ امتحانی مراکز قائم کیے گئے تھے۔ ضلع کلیکٹر بی ستیہ پرساد نے کہا، پہلے امتحانی مرکز میں 480 طلباء، دوسرے امتحانی مرکز میں 278 طلباء کے لیے مکمل انتظامات کیے گئے تھے تاکہ طلباء کو کسی قسم کی کوئی دشواری نہ ہو۔ تاہم طلباء کو 5 منٹ کی تاخیر سے حاضر ہونے کی اجازت دی گئی تھی۔ ہندوستان کے مشہور و معروف عالم دین حضرت مولانا غلام وستانوی جامع اشاعت العلوم بانی و ناظم کے انتقال پر مولانا عبدالعلیم فاروقی النور انگلش میڈیم اسکول چیئرمین بچکنڈا نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا اور کہا کہ مولانا غلام محمد وستانوی کا انتقال پورے ملک کے لیے ایک سانحہ ہے اور بہت افسوس کی بات ہے۔ بودھن پرنسپل نظام آباد بوائز ہائی اسکول ٹمری 3 واقع چندور منڈل بودھن نریش کمار کے پریس نوٹ کے مطابق جاریہ سال 2025 کے ایس ایس سی کے سالانہ امتحان میں اقامتی اسکول نظام آباد بوائز 3 میں زیر تعلیم طلباء 60% کامیاب رہے، جس میں سے 31 طلباء نے کامیابی حاصل کی اور ضلع نظام آباد میں واقع ٹمریز ہائی اسکول میں پہلا مقام حاصل کیا۔ نظام آباد ڈسٹرکٹ ریجنل کوآرڈینیٹر محمد بشیر الدین نے بوائز 3 پرنسپل نریش کمار اسٹاف کو مبارکبادی دی۔ سالانہ امتحان میں بہترین مظاہرہ کرنے والوں میں شیخ انضمام نے 600 کے منجملہ 559 اور عبدالعفان نے 550 نشانات حاصل کیے۔ دیگر طلباء بیرام نے 532، ریحان نے 511، شیخ سہیل نے 493 اور شاہنواز احمد دانش 489 نشانات حاصل کیے۔ پرنسپل نریش کمار نے اولیاء طلباء سے گزارش کی کہ اپنے بچوں کو
خانگی اسکولوں کے بجائے ٹیمری اسکولوں میں داخلے کو اولیت دیں۔ LRD کے کلیانی میں آج بھاگیرتا واٹر ٹینک کے پیچھے پہاڑ پر ریچھ نظر آنے پر عوام میں خوف کا ماحول دوڑ گیا۔ شدت کی گرمی سے جنگل کے جانور پانی کی تلاش میں آبادیوں کا رخ کر رہے ہیں۔ محکمہ جنگلات کی لاپرواہی سے جانوروں کے لیے پانی دستیاب نہیں۔ اس ریچھ کا یوں اچانک نمودار ہو جانا اس بات کا واضح ثبوت ہے۔ کامرڈی ضلع جوکل منڈل کے کلاس گاؤں سے تعلق رکھنے والے راجندر نے اپنے والد بھومیا کا قتل کر دیا، جس کے بعد پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے عدالتی ریمانڈ پر بھیج دیا۔ CI جگدم نریش نے تفصیلات بتلائی اور کہا 18 مارچ کی رات کو راجندر نے اپنے والد کے ساتھ جھگڑا کیا تھا۔ بعد ازاں جب والد سو گئے تو اس نے رسی لے کر ان کی گردن کو گھونٹ دیا، جس سے ان کی سانس رک گئی۔ اس کے بعد ملزم نے چاقو کے دستے سے زور سے والد کے جسم پر وار کیا اور پیروں سے پیٹ پر سینے پر متعدد بار زوردار ٹھوکریں مار کر انہیں ہلاک کر دیا۔ میڈیکل رپورٹ کے بعد پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ تفتیش کے دوران راجندر نے اپنے جرم کا اعتراف کیا، جس کے بعد اسے عدالتی ریمانڈ پر بھیج دیا گیا۔ عادل آباد کے معروف مسلم مینجمنٹ انگلش میڈیم گلوبل ہائی اسکول کے طلباء طالبات نے SSC امتحانات میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اس سلسلے میں گلوبل اسکول کے چیئرمین محمد بلال سر اور اسکول کے پرنسپل سمیع اللہ خان نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے تمام تفصیلات بتلائی اور ایک تہنیتی تقریب کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں گلوبل انگلش میڈیم اسکول کے طلباء کو شال پوشی اور گل پوشی کے ذریعے تہنیت پیش کی گئی۔ LRD مارکیٹ کمیٹی چیئرمین رجیتا وینکٹ رام ریڈی، سابق میونسپل چیئرمین ستیہ نارائنا نے آج سومیر گڑھ تانڈا میں راوجا کی بیٹی اکھیلا سریش کی شادی کی تقریب میں شرکت کی۔ جوڑے کو آشیرواد دیا۔ اس موقع پر سابق سرپنچ روی، سابق MPTC سینو دھن سنگھ، لکاوت روی، دیو لائنائک و دیگر موجود تھے۔ آل انڈیا مسلم پسندہ بورڈ کے تحت JEC مدھول منڈل کے انتخابات استصواب رائے کے ساتھ الحمدللہ عمل میں لائے گئے۔ زیر سرپرستی جناب اعجاز الدین سابق نائب صدر نشین منڈل پریشد مدھول جناب ڈاکٹر محی الدین صدیقی صدر کے لیے مولانا کلیم الدین قاسمی کو منتخب کیا گیا۔ اسی طرح تجمل احمد کو نائب صدر منتخب کیا گیا۔ اظہر الدین عرف تمیم الدین نائب صدر، جناب اختر الدین نائب صدر، عابد حسین جنرل سیکریٹری، محمد معیز الدین جوائنٹ سیکریٹری، حافظ عبد القوی جوائنٹ سیکریٹری، عمران احمد خازن، شفیع اللہ خان عرف بابا میڈیا انچارج، ارکان آئمہ مساجد و نوجوانان مدھول کو منتخب کیا گیا۔ اظہر الدین کی جانب سے نومنتخب باڈی کی گل پوشی اور شال پوشی کی گئی۔ جگتیال میں نئے وقف قانون کے خلاف احتجاجی ریلی اور ضلع کلکٹر کو یادداشت حوالے کی جائے گی۔ مسلمانوں سے ریلی میں شریک ہو کر اتحاد اور کامیاب بنانے کی مسلم پسندہ بورڈ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جگتیال کی اپیل۔ کنوینر جوائنٹ ایکشن کمیٹی جگتیال مفتی یونس قاسمی کی اطلاع کے مطابق 5 مئی بروز پھر صبح ٹھیک 10 بجے جامع مسجد جگتیال سے خاموش احتجاجی ریلی نکالی جا رہی ہے۔ پولیس سے اس کی اجازت لے لی گئی ہے۔ یہ ریلی 3 کھنی چوراہے سے ہوتے ہوئے ٹاور سرکل سے نیو بس اسٹینڈ چوراہے سے ضلع کلکٹر کو پہنچ کر وفد کی شکل میں ضلع کلکٹر سے ملاقات کرے گی اور سیاہ قانون کے خلاف تحریر یادداشت حوالے کرے گی۔ جگتیال اطراف اکناف سے تعلق رکھنے والے تمام مسلم برادری سے اپیل کی جاتی ہے کہ ریلی میں ہزاروں کی تعداد میں شرکت کرتے ہوئے اس خاموش احتجاج کو کامیاب بنایا جائے۔ جنرل سیکریٹری جمعیت علماء تلنگانہ آندھرا پردیش مفتی محمود زبیر قاسمی، نائب صدور مولانا فصیح ندوی، حافظ فہیم الدین منوری نے صحافت کے لیے جاری کردہ ایک بیان میں بتایا کہ تلنگانہ کے گزشتہ 2 دنوں سے دینی مدارس کی انتظامیہ کی جانب سے اس بات کی فون آ رہے ہیں کہ چند عہدیدار مدارس پہنچ کر مدارس میں زیر تعلیم ریاستی اور غیر ریاستی طلباء اور اساتذہ کی فہرست طلب کر رہے ہیں۔ مفتی محمود زبیر قاسمی نے بتایا ہے کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آ رہا ہے کہ 3 دن قبل سنگریڈی کے جنارا میں ایک مدرسہ اور مسجد کو درگاہ کو نشانہ بناتے
ہوئے اسے جلانے کی کوشش کی گئی تھی اور باضابطہ جلایا بھی گیا تھا اور اس معاملے کو فرقہ وارانہ بنانے کی کوشش کی۔ ان فرقہ پرستوں نے اس چیز کو نشانہ بناتے ہوئے مدرسے کے طلبہ باہر نکلتے تھے اور انہوں نے ایک مورتی کو نقصان پہنچانے کا الزام بھی عائد کیا تھا۔ مفتی محمود زبیر نے کہا کہ بعد میں ویڈیو ایویڈنس کو دیکھتے ہوئے پولیس نے وضاحت کی ہے کہ وہ مدرسے کے طلبہ نہیں بلکہ بندر کے ذریعے یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اس کے بعد کانگریس پارٹی کا ایک وفد نے ڈی جی پی سے ملاقات کے بعد ایک بیان میں کہا کہ ہم نے ڈی جی پی سے بات کر لی ہے، اس قسم کے واقعات جو بالکل برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ ڈی جی پی نے اس سلسلے میں اقدامات کا بھی تیقن دیا تھا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کئی دن گزر جانے کے باوجود اس سلسلے میں کوئی اقدام نہیں کرتے ہوئے الٹا مدارس اور مساجد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ نظام آباد میں واقع گورنمنٹ پالیٹیکنک کالج اور گری راج گورنمنٹ کالج پی جی بلاک کا دورہ کیا۔ انہوں نے پولیس کی جانب سے کیے گئے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا اور امتحانی مراکز کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے امتحان کے ذمہ داران افسران سے ملاقات کی اور تفصیلات حاصل کی۔ بعد پولیس کمشنر نے کہا کہ ضلع کے نیٹ امتحانی مراکز پر امیدواروں کو کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے محفوظ رکھنے کے لیے سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ مسلم جے اے سی کا کل شام لمرا گارڈن فنکشن ہال میں زیر صدارت مولانا احمد عبدالعظیم کنوینئر جے اے سی کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں جے اے سی کے کنوینئر مولانا کریم الدین کمال، مولانا حیدر قاسمی، مولانا سید سمیع اللہ قاسمی، سابق ریڈکو چیئرمین ایس اے علیم، سابق کارپوریٹر محمد عبدالقدوس، محمد مجاہد خان، محمد مصباح الدین، جمعیت اہل حدیث کے محمد وجیہ اللہ، جماعت اسلامی کے ایمن بیگ زاہد، محمد انور خان، ایم پی جی کے شیخ حسین، سابق صدر عیدگاہ کمیٹی محمد افضل، صدر بیت المال سید محمد ظفر یحییٰ، محمد نصیر الدین، سیکریٹری ہیڈ سوسائٹی و دیگر نے شرکت کی۔